بالله السميع العليم من الإنسان المفسدين الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على نبی الکریم. احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. میرا آج کا خطبہ اعتکاف کے بارے میں ہے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، جو کہ معمولات میں ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر بس جو چل رہا ہے میں اسی میں رہ کے تھوڑی سی بات کو دیانتداری سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور تعلیم بھی ہے اور عمل بھی ہے. میں اس کے بارے میں جو آج کل رائج ہے کہ آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف ایک لفظ ہے اور اس کا کرنے والا معتکف ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا. لہٰذا اعتکاف کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے الگ تھلگ ہونا ہے اور اللہ کی تلاش میں، اللہ کو پانے میں، اللہ سے دل لگانے میں، اللہ کو دھڑکنوں میں بسانے میں، اللہ کو اپنے رگوں میں دوڑتے خون کی طرح سجانے میں لگانا ہے. اب اس میں لوگوں سے بے رغبتی کرنی ہے، دنیا سے دنیا کو چھوڑنا ہے. ضرورت کے تحت جتنا کھانا ہے اتنا کھانا ہے تاکہ انسان زندہ رہے. اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا لازم نہیں ہے اور نہ ہی بیٹھا جا سکتا ہے. اس کے لیے موبائل کا رکھنا یا کسی چیز کو اپنے پاس رکھنا، اس میں مشغول ہونا، کتابیں پڑھنا، کتابوں کو سمجھنا، یہ نہیں ہے. یہ اعتکاف صرف ذکر کا نام ہے اور فکر کا نام ہے. اس کے اندر بڑھائی نہیں ہے. آپ نے صرف ذکر کرنا ہے اللہ کا، اس کے سوا کسی اور کو شامل ہی نہیں کرنا. اور فکر کرنی ہے اللہ کی طرف کہ میرے اللہ، اب میری سوچیں بھی تیری، میرے خیال بھی تیرے، میرے دل کی دھڑکن بھی تیری، میرے جسم میں دوڑتا ہوا خون بھی تیرا، میرے جسم کے ایک ایک اعضاء اور ایک ایک عضو تیرے لیے تجھے پکارے گا. لہٰذا اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا اور اپنے لیے یہ خانے بنا لینا یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط طریقہ ہے. اعتکاف میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں کسی بھی ایک کمرے میں اپنے آپ کو محبوس کر لیں گے. آپ وہاں پہ اپنے آپ کو مقید کر لیں گے اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی طرف نگاہ بچھائے یہی اللہ کو تلاش کریں گے. نماز کو آپ انفرادی طور پہ ادا کریں گے، کیونکہ اللہ ایک ہے تو پڑھنے والا بھی اس کے لیے ایک ہونا چاہیے. اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے محبوب کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اپنے محبوب کو پردوں میں دیکھنا ہے. جب کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ رقابت پسند نہیں کرتا، رقیب کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ بھی کھڑا میرے محبوب کو کیسے دیکھے. میں تو صرف خود دیکھتا ہوں، میرے ساتھ جو کھڑا ہے میں تو اس کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ میرا محبوب کیسا ہے. یہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے اصل روح کو سمجھو، اس کے مفہوم کو سمجھو اور اس کی تعلیم کو سمجھو، تبھی آپ کو اعتکاف سمجھ آئے گا. یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جانا، لوگوں کو مل جانا، لوگوں کا دعویٰ ہو جانا، یہ معنی نہیں رکھتا. معنی لیلۃ القدر کی نہیں ہے، معنی تو اللہ کے ملنے کی ہے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. یہاں یہ بات اس طرح نہیں ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھیں اپنے ہی گھر میں، کسی ایسے کمرے میں کہ صرف آپ کو کھانا ملے اور آپ اپنی ضرورت حاجت کے لیے صرف چلے جائیں. آج کل تو ہر کمرے میں اندر ہی سب کے لیے رفع حاجت کا مطلب وہ کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. لہٰذا یہ مساجد میں جانا، وہاں بیٹھنا، لوگوں میں بیٹھنا، جماعت سے نمازیں پڑھنا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہے. اصل میں اعتکاف کو جب سمجھ جاؤ گے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف
اعتکاف کی پہلی مثال غار ہرا میں نبوت سے پہلے جا کر اکیلے 40 دن ہفتہ وہاں پہ گزارتے تھے تو وہاں ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کے عمل کو دیکھو، میرے نبی کی شان کو دیکھو، میرے نبی کی عظمت کو دیکھو، ان کی افضلیت کو دیکھو۔ انہوں نے تو آپ کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، اعتکاف میں مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اپنے گھر میں بیٹھے، نہ موبائل رکھے، نہ کتابیں رکھے، نہ قرآن رکھے، بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وہ اکیلا ہو اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ کی طرف فکر کرے، اس کا ورد کرے، اس کو پکارے، اس کی طرف ندا کرے اور سارا دن اللہ کو یہ دیکھے کہ میرے اللہ میں تو تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تجھ سے پیار کر رہا ہوں، تجھی کے لیے تو میں آج آیا ہوں۔ میری دعاؤں میں بس یہ ہے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے، نہ میں لالچ کرتا ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں، میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور بس میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں۔ اگر تو مجھے مل گیا تو میری دنیا بھی اچھی، میری آخرت بھی اچھی، میری عاقبت بھی اچھی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔